یہ کہانی اس خاتون کی ہے جس کا تعلق سعید خاندان سے تھا۔ یہ 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ یہ سید زادی ڈاکٹر تھی، اس کے پاس مال و زر کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے 4 نوکر تھے، لیکن آخر زندگی میں یہ کیوں پاگل ہو گئی؟ لوگ اس کو کیوں منصوبہ کہتے تھے؟ یہ واہکنڈ کی گلیوں سے 1 روپیہ کیوں مانگتی تھی؟ اگر کوئی اس کو 5 روپے دیتا تو یہ 4 روپے کیوں واپس کر دیتی تھی؟ انتہائی پڑھی لکھی یہ خاتون اس نیچ پر کیسے پہنچی؟ وہ تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اور اس مائی کو 1 روپے والی مائی کے نام سے کیوں پکارا جاتا تھا، اور اس کے کتبے پر بھی یہی لکھا ہے۔ اس نے راولپنڈی کی انتہائی خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ پورا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرون ملک کاروبار اور جائیدادیں تھیں، گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، نوکروں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ یہ پیدا ہوئی تو اس کے لیے 4 نوکرانیاں رکھی گئیں، وہ ایک اشارہ کرتی تو ہر چیز حاضر ہو جاتی، اس کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی۔ یہ اس حوالے سے خوش نصیب تھی کہ اسے پیار کرنے والے والدین، خوشحال گھرانہ اور جان لٹانے والے بھائی ملے، اوپر سے قدرت نے اسے کمال کی ذہانت سے بھی نوازا تھا۔ اسکول میں گئی تو باقی بچوں سے کہیں زیادہ کارکردگی نے اس استادوں کی آنکھوں کو تارا بنا دیا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں یہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ میٹرک کے بعد FSc میڈیکل میں داخلہ لیا اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر میڈیکل کالج کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس کے بعد جرمنی میں سیٹل ہوئے۔ وہ تمام تعلیم کے بعد جرمنی میں اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ بھائیوں نے اسے MBBS کے لیے جرمنی بلا لیا۔ وہاں بھی اس نے شاندار طریقے سے پڑھائی مکمل کی۔ 5 سالہ ڈگری ملنے کے بعد جرمنی میں اپنی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ جرمنی کے مختلف ہسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے لندن چلی گئی۔ جب اسے اپنے فن میں کمال حاصل ہو گیا تو اس نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا۔ یہ اپنے ملک پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ پیسے کی اس کے لیے پاس کوئی کمی نہیں تھی، بس اسے خدمت خلق کرنی تھی، اس لیے پاکستان چلی آئی۔ یہاں اس نے نوکری شروع کر دی۔ پاکستان میں اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ جلد ہی دونوں محبت میں گرفتار ہو گئے۔ گھر والوں سے رشتے کی بات کی تو وہ بھی انکار نہ کر پائے، آخر کرتے بھی تو کیوں کرتے؟ ڈاکٹر بیٹی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آیا تھا، اس رشتے کو کیوں ٹھکراتا؟ جلد ہی دونوں ڈاکٹروں کی آپس میں شادی کر دی گئی۔ زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، دونوں میاں بیوی اچھا کماتے تھے، جبکہ خاندانی جائیداد کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ والدین کے لیے بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی۔ بھائی اپنی جائیداد سے حصہ لے کر بیرون ملک سیٹل ہو گئے، لیکن یہ پاکستان میں یہ رہی، اپنی محبت اپنے شوہر کے پاس۔ کچھ عرصے کے بعد شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی ذاتہ ہسپتال بنانا چاہیے۔ دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اس لیے یہ ہسپتال خوب چلے گا۔ بیوی نے شوہر کا مشورہ مان لیا۔ یہ نیک نیتی کے ہسپتال بنانا چاہتی تھی، لیکن شوہر کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے بیوی پر اتنا پیار جتایا کہ وہ اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے کو تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر شوہر نے اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ جائیداد منتقل ہوتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے، لڑائی جھگڑے معمول بن گئے، آخرکار دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ لوگ محبت میں سب کچھ لٹانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اس خاتون نے حقیقت میں اپنا سب کچھ اپنے شوہر پر لٹا دیا۔ لالچی شوہر نے جائیداد پہلے ہی اپنے نام کروا لی تھی، اب اس کو گھر سے بے دخل بھی کر دیا گیا تھا۔ جلد ہی شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گیا۔ بیرون ملک سے اس نے ایک ڈاک کے ذریعے اپنی پہلے بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اسے خط بھی بھیجا، انتہائی چبھتے لفظوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا خط لکھا تھا جس نے اس خاتون کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ دیے۔ شوہر نے لکھا تھا کہ میں نے تمہیں اس قدر کنگال کر دیا کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے اس کے ہوش اڑنا شروع ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں بیرون ملک تعلیم یافتہ یہ ڈاکٹر اپنے ہوش مکمل طور پر کھو بیٹھی تھی اور گلیوں میں نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ مکمل طور پر بے سہارا تھی، دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ یہ کہانی واک اینڈ کی ایک مشہور ڈاکٹر سید رافت سلطانہ کی ہے، جو اپنے شوہر کی بے وفائی اور دھوکے کے نتیجے میں پاگل ہوئی اور وہ واکینڈ کی گلیوں میں بھیک مانگتی رہی۔ ڈاکٹر رفت سلطانہ لوگوں سے صرف 1 روپیہ مانگتی تھی۔ اگر کوئی اسے 5 روپیہ دیتا تو یہ 4 روپیہ اسے واپس کر دیتی تھی۔ اگرچہ یہ ہوش کھو چکی تھی، لیکن اس کے لاشعور میں اپنے بے وفا شوہر کے وہ الفاظ آپ بھی موجود تھے۔ وہ اس نے کہتے تھے کہ اب تمہیں کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ لوگوں سے صرف 1 روپیہ مانگنے کا اصرار کرتی تھی۔ اس نے واکنڈ کی گلی میں 20 سال سے زیادہ عرصہ یوں ہی بھیک مانگتے ہوئے گزارا۔ یہ مقامی لوگوں سے مائی منصوبہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ بہت سے لوگ اسے 1 روپیہ والی مائی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ آخرکار 20 سال گلیوں کی خاک چھاننے کے بعد اسے ایک تعلیم یافتہ فقیر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کی خبر پورے واکنڈ کی گلیوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پورا واکنڈ سوگ میں ڈوب گیا۔ اس کے جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پورا شہر اس کی رخصت کا سوگ منا رہا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جس دن یہ مائی منصوبہ کا انتقال ہوا، اس دن نہ تو واکنڈ کی کوئی دکان کھلی تھی، نہ ہی کسی کھوکے کا شٹر اٹھایا گیا تھا، اور نہ ہی کوئی سکول یا تعلیمی ادارہ کھلا تھا۔ سب لوگ مائی منصوبہ کا یا 1 روپیہ والی مائی کا نام کا
غم منا رہے تھے، اتنا غم میں ڈوب چکے تھے کہ انہیں اپنی کاروباری زندگی بھی بھول چکی تھی۔ اسی کے ساتھ آپ نے میزبان محبوب حسین کو ڈیجیٹل محبوب سے اجازت دیجیے اور دیکھتے ہیں ڈیجیٹل محبوب۔ تب تک کے لیے ڈونٹ ٹو فورگیٹ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک دی ویڈیو، بائی بائی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔